نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بندے کی نافرمانیاں اور اللہ رب العزت کی عنایتیں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر سے سیکھی ہوئی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، جب انسان کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے لیے توبہ کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے دل میں کسی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے ہم مصداق بن جائیں۔ دل میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ، اس لمحے کے بعد میں سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک میں تیرے حکموں پر عمل کروں گا۔ ایک جملہ یاد رکھیں کہ نیت اگر ادھوری ہوگی تو مراد بھی ادھوری ہی ملے گی، اور نیت اگر کامل ہوگی تو میرے پیارے بھائیوں مراد بھی کامل ہی ملے گی۔ اس نیت کے ساتھ جو توبہ کی جائے گی اسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العزت کے سامنے پکی سچی توبہ کرو، جسے ہم کہتے ہیں کہ خالص توبہ، ایک ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ کرنے کا دل میں ارادہ ہی نہ آئے۔ دیکھیں، ایک اور جملہ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں کہ ارادہ کرنا یہ ہمارا کام ہے اور منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، لیکن ہمارا پروردگار تو ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ وہ پروردگار اگر چاہتا ہے تو ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتا ہے، وہ پروردگار اگر چاہتا ہے تو چوروں کو ولی بنا دیتا ہے، وہ پروردگار اگر چاہتا ہے تو ایک شرابی کبابی کو ولی بنا دیتا ہے، وہ پروردگار اگر چاہے تو ہمارے لیے بھی مغفرت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ کاش کہ اپنی شراب محبت کا ایک قطرہ، کاش کہ اپنی شراب محبت کا ایک قطرہ اللہ رب العزت ہمارے حلق میں بھی ٹپکا دے اور ہمیں بھی دنیا سے بیگانہ کر دے۔ ہاں، اگر توبہ کرتے ہوئے یہ نیت ہو کہ میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن فلاں گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو یہ میرے پیارے بھائیوں ادھوری توبہ کہلائے گی، جس کے میرے پیارے بھائیوں وہ اثرات حاصل نہیں ہوں گے، وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے، وہ انوار و برکات حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے۔
جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ مجنوں نے یہ دعا مانگی۔ مجنوں کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، بڑا مشہور آدمی تھا۔ کبھی اللہ رب العزت نے وقت کی سہولت دی تو اس کے حالات انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب مناسب نہیں، اب تو میں صرف اتنا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجنوں نے یہ دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلی لا اتوب، کہ اے اللہ دیکھ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ دیکھ میں ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن اگر تو کہے کہ لیلا کی محبت سے توبہ کر لے تو میں لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرنے والا۔ اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں ادھوری توبہ۔ ایک اور جملہ یاد رکھیں کہ ہر بندے کی لیلا بھی مختلف ہوتی ہے۔ جو دکاندار ہوتا ہے وہ حلال و حرام کے ذریعے پیسے کماتا ہے، وہ مال کے اندر ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، وہ ناپ تول کے اندر کمی کر کے پیسے کماتا ہے، تو گویا اس کی جو لیلا ہے وہ پیسے کا حاصل کرنا۔ وہ بندہ پیسے حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دینے سے بھی نہیں گھبراتا۔ اسی طرح کسی کی لیلا کرسی بنی ہوتی ہے، وہ بندہ کرسی حاصل کرنے کی خاطر بڑے پاپڑ بیلتا۔ اسی طرح دیکھیں کسی کی لیلا کوئی عورت بنی ہوتی ہے، وہ عورت کے پیچھے رات دن دم ہلاتا پھرتا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی کی لیلا جو ہے وہ نمبرداری، اسی طرح کسی کی لیلا جو ہے وہ نمبرداری حاصل کرنا ہوتی۔ میرے دوستو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کا بارہا تجربہ کیا، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کا بارہا مشاہدہ کیا کہ ہمارے بعض بھائی بڑے کمزور دل کے مالک ہوتے، ان کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ پکے سچے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ان کی نیک نیتی کا یہ ثمرہ، یہ صدقہ اور یہ صلہ مرحمت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ شیطان کے مقابلے میں کامیاب فرماتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ توبہ کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کیوں کروں، میں اپنے پیارے پالنہار کو ناراض کیوں کروں، میں اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں کیوں پھنسائے رکھوں۔ آج وقت ہے میں اپنے پورے ہوش و حواس کے اندر پکے سچے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت میری زندگیوں کے اندر بہاریں لا دے، اللہ رب العزت میری زندگی کے اندر برکتیں لا دے، اللہ رب العزت میری زندگی کے اندر خوشیاں لا دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں، اگر توبہ کرنے کے بعد بھی انسان یہ سمجھے کہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، میرے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تو میرے عزیز بھائیوں انسان کو اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ واقعی کمزور ہے۔ کبھی شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، کبھی انسان کا جو نفس ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں ہر مومن کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا جو پروردگار ہے وہ شیطان کو بھی پیچھے دھکیل سکتا، میرا جو پروردگار ہے وہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا سکتا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمارا نفس ہمیں گناہوں کی طرف مائل کر دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس سے بھی توبہ کریں، اس سے کہیں کہ بھائی آج کے بعد اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہاں البتہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں،
ان کا نفس ان کو پچھاڑ دیتا ہے، ان کا نفس ان کو گرا لیتا ہے، ان کا نفس ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، تو حضرت خواجہ مجذوب علیہ الرحمن نے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، اور اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ تو اب تک اگر ہمارے نفس نے ہمیں دبائے رکھا، تو میرے پیارے بھائیوں آج وقت ہے کہ ہم اپنے نفس کو دبائیں، آج وقت ہے کہ ہم اپنے نفس سے توبہ کرائیں، اس سے کہیں کہ بھائی میں آج کے بعد کبھی بھی اپنے پالن ہار کو ناراض نہیں کروں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارا یہی خلوص پسند آ جائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے گناہوں کی گندگیوں کو دور فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے گناہوں کی نحوست کو مٹا دے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے گناہوں کی خرابیوں کو دور فرما دے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے پکے سچے دل سے توبہ کریں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دیکھیں ایک آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ایک آدمی کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، ایک آدمی کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فاسق ہو، فاجر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن دیکھیں جب وہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے در پہ آتا ہے، پکے سچے دل سے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ دو احسان اور کرتے۔ پہلا احسان تو یہ کرتے ہیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جب کوئی بندہ ہمارے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، جب کوئی بندہ ہمارے سامنے پکے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بلکہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ رب کریم گناہوں کو معاف فرما دیتا بڑی بات تھی، وہ رب کریم گناہوں کو بخش دیتا بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کے کرم کے قربان جائیں، اس کی رحمت کے قربان جائیں، اس کی عطا کے قربان جائیں۔ اس نے فرمایا کہ معاف تو ساری دنیا کرتی ہے، میں تو وہ سخی ہوں، میں تو وہ شہنشاہ ہوں جو معاف کرنے کے بعد برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا۔ اسی طرح دیکھیں دوسرا احسان اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے بندوں کو یہ تعلیم دے دی کہ جب میرا کوئی بندہ گناہ سے پکے سچے دل سے توبہ کر لے، تو اب اس بندے کو تمہیں گناہ کا طعنہ نہیں دینا، تمہیں اس بندے کو گناہ کی عار اور شرم نہیں دلانی۔ یہ گناہ کی بات ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، شریعت کی بات ہے۔ جی ہاں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ اس حدیث مبارکہ کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا، اب گناہ کرنے کے بعد پکے سچے دل سے توبہ کر لی، اب بھی اگر کوئی بندہ اس بندے کو اس گناہ کا طعنہ دیتا ہے، اس گناہ کو یاد دلا کر شرم دلاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس طعنہ دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ خود اس سے وہ گناہ نہ کرا دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس کی عزت کی ایسی حفاظت کی کہ لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا، لوگوں کو یہ تعلیم دی
کہ میرے اس بندے کو اب گناہوں کا طعنہ مت دینا، میرے اس بندے کو اب گناہوں کی عار نہ دلانا، میرے اس بندے کو اب گناہوں کی شرم نہ دلانا، اس لیے کہ یہ اگرچہ پہلے مجرم تھا، اگرچہ یہ پہلے خطا کار تھا، اگرچہ یہ پہلے بدکار تھا، لیکن اب یہ توبہ کر چکا، اب یہ ہمارے در پہ آ چکا، اب یہ ہم سے صلح کر چکا، اور میں وہ شہنشاہ ہوں کہ جب کوئی میرے در پہ آتا ہے تو میں اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا کائنات کے اندر آپ کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوسری ذات اتنی رحیم، کریم اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ملے گی؟ میرے پیارے بھائیوں، بالکل نہیں ملے گی۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ ایک شعر کہا کرتے ہیں، اور بڑا اچھا شعر ہے۔ آپ یوں فرمایا کرتے ہیں کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، آپ لاکھ مانگیں کروڑ دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بات بڑے پتے کی آپ کے سامنے رکھ دوں، وقت بھی ہو چلا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری بات کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، اور گناہوں کی نفرت آپ کے دلوں کے اندر بیٹھے گی۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو دنیا کی عدالت ہوتی ہے، اگر اس میں کسی انسان کے خلاف، اگر اس میں کسی انسان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو جائے، اور مقدمہ بھی جھوٹا ہو، اور یہ ثابت بھی ہو جائے کہ مقدمہ جھوٹا ہے، اور عدالت میرے پیارے بھائیوں تحقیقات بھی کر لے، اس نتیجے پر پہنچ بھی جائے کہ مقدمہ واقعی جھوٹا ہے، تو عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اس بندے کے بارے میں تحقیقات کی، ہم نے گواہیاں لی، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مقدمہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بے قصور ہے، اور ہم اس بندے کو باعزت بری کرتے ہیں۔ بتائیے ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن باعزت بری کرنے کے بعد بھی وہ عدالت اس جھوٹے مقدمے کے ریکارڈ کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، رب کریم کی عدالت کا معاملہ ہی الگ ہے، اس کی عدالت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ دیکھیں ایک بندہ جو حقیقت میں مجرم ہو، جس کے گناہوں کا ثبوت بھی موجود ہو، اور فرشتے نامہ اعمال کے اندر اس کے گناہوں کو لکھ چکے ہو کہ یہ بندہ بہت ہی بڑا گناہ گار ہے، یہ بندہ بہت ہی بڑا خطا کار ہے، لیکن جب وہ بندہ پکے سچے دل سے اللہ رب العزت کے در پہ آتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اور رحم کی اپیل کرتا ہے، اور دل سے کہتا ہے کہ مولا میں خطا وار ہوں، مولا میں بدکار ہوں، آج پکے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دیجئے، تو میرے پیارے بھائیوں رب کریم نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتے۔ گویا اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نادم ہو گیا، میرے بندے تو شرمندہ ہو گیا، میرے بندے تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے بندے تجھے اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو گیا، جا اتنا ہی بہت ہے، ہم نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور جا ہم نے تجھے ایک سچے مقدمے سے باعزت بری کر دیا، اور جا ہم نے اپنی عدالت سے تیرے مقدمے کے ریکارڈ کو بھی ختم کر دیا، مٹا دیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں اسی پر بس نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو اعمال کے لکھنے والے فرشتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی یادداشت سے بھی اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تاکہ کل قیامت میں کوئی بھی میرے بندے کے خلاف کھڑا ہو کر کے گواہی نہ دے سکے۔ تو بتائیں اتنی رحیم و کریم ذات آپ کو کائنات کے اندر کوئی دوسری ملے گی؟ اسی لیے دیکھیں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا،
گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے سامنے بڑی ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی اس رحیم و کریم ذات کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آج کے بعد کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جس سے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہوتا۔ بس اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔